أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما اللہم انی اسألک علما نافعا ورزقا طیبا وعملا متقبلا آمین رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر اللہم ارزقنی علما نافعا واسعا عمیقا اللہم ارزقنی رزقا واسعا حلالا طیبا مبارکا من عندک اللہم ارزقنی حیات سعادت و موت شہادت آمین اللہم صلی علی محمد وعلی آلہ وبارک وسلم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم وعلیکم السلام۔ السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہیں آپ سب؟ الحمدللہ۔ الحمدللہ۔ آج اللہ کے فضل، اللہ کے کرم سے ہم سورہ حجرات کی آیت نمبر 2 پڑھیں گے تفصیل سے۔ آپ لوگوں کو یہ کورس مشکل تو نہیں لگ رہا 42 آیت والا؟ نہیں الحمدللہ، بس تھوڑی سی مشکل ہوتی لیکن پھر ٹھیک ہو جاتا ہے الحمدللہ۔ کیسی مشکل ہوتی ہے؟ جب سمجھاتی ہیں تو لگتا ہے پتہ نہیں کیا ہو رہا ہے، لیکن پھر تھوڑی دیر بعد سمجھ میں آنے لگتا ہے الحمدللہ۔ ٹھیک یہ ہے۔ سارے تو اسباق ہم سب پڑھ چکے ہیں نا، تھوڑا سا پیٹرن ڈفرینٹ ہے نا، یہ ساری چیزیں تو ہم پڑھ چکے ہیں۔ اب آپ کو سمجھنا زیادہ ہے، آپ کو جو 43 سیشن والے کورس میں ہم نے لیول 1 میں پڑھایا ہے، اب وہ ساری چیزیں ایک ساتھ سامنے آ رہی ہیں، ٹھیک ہے؟ تو پھر آپ نے بھی تو جب تلاوت کرنی ہے تو اپنے علم کو کیسے اس کے اوپر رکھ کر کرنا ہے، ٹھیک ہے؟ تو یہ سب چیزیں آ رہی ہوں اور یقیناً آپ کچھ نیا بھی سیکھ رہے ہیں، جی جی بالکل۔ ٹھیک ہے؟ آیت نمبر 2 کا سٹارٹ کرتے ہیں۔ سب سے پہلے آیت میں ہے یا ایھا الذین آمنو، ٹھیک ہے؟ یہ تو ہم کل پڑھ چکے ہیں کہ جو یا ہے، عرب جو ہے وہ یا ایھا ایتھا حرف ندا ہے، پکارنے کے لیے، کسی کو اپنی طرف متوجہ کرنے کے لیے الفاظ استعمال کرتے ہیں، ٹھیک ہے؟ دوسری زبانوں میں بھی الفاظ جو دوسروں کو اپنی طرف متوجہ کرنے کے لیے ہوتے ہیں وہ ارے، ابے، اوے، یہ ہر لینگویج کے الگ ہوتے ہیں، ٹھیک ہے؟ عرب یا خبیب یا اسما مذکر مؤنث کے لیے یہ دونوں یا ہی استعمال ہوتے ہیں، ٹھیک ہے؟ اگر کہیں کوئی ایسا اسم ہے جس میں الف لام لگا ہوا ہے تو عرب اس کو پکارنے کے لیے ایھا، ٹھیک ہے؟ ایھا مذکر کے لیے، ایتھا مؤنث کے لیے، ٹھیک ہے؟ جیسے الرجل ہے تو اس کو اگر کوئی پکارے گا عرب تو وہ کہے گا ایھا الرجل، ٹھیک ہے؟ اور اگر بنت ہے البنت تو وہ کہے گا ایتھا البنت، ٹھیک ہے؟ خاص کے لیے۔ اب جب ایتھا آ جائے گا تو یعنی کہ کوئی خاص بات ہو رہی ہے، ٹھیک ہے؟ کوئی خاص بات ہو رہی ہے، جب خاص بات کے لیے ہوگا تو یا بھی ہوگا، تو وہ کیا کہے گا یا ایھا الرجل، ٹھیک ہے؟ اور یا ایتھا البنت۔ آپ کو بس یہی یاد کرنا ہے کہ یہ پکارنے کے لیے ہوتا ہے اور بہت ہی کوئی آگے اہم بات ہو رہی ہے جس کی طرف یا ایھا یا ایتھا لکھا جاتا ہے، ٹھیک ہے؟ زیادہ اہمیت کے حامل کی چیز کی طرف متنبہ کرنا ہو، ٹھیک ہے؟ مؤنث کے لیے ایتھا اور مذکر کے لیے ایھا، ٹھیک ہے؟ ہم یہ پڑھ چکے ہیں الذین، وہ لوگ جو، ٹھیک ہے؟ یہ جمع ہے الذی کی، اللتی مؤنث کے لیے ہوتا ہے اور اللائی یہ مؤنث کے لیے جمع، ٹھیک ہے؟ وہ جو سب اشخاص یا وہ جو سب لوگ، ٹھیک ہے؟ الذی جو ایک شخص مذکر، اللتی جو ایک مؤنث، اور اللائی جو سب مؤنث، ٹھیک ہے؟ یہ بھی بار بار ریپیٹ ہوتے ہیں
اور یہ آپ کو بار بار ریپیٹ ہونے کی وجہ سے ہی ان کے معنی یاد ہو جاتے ہیں. ٹھیک ہے, آپ نے بس یہ دیکھنا ہے کہ الذی جو ہے وہ مذکر کے لیے اور الذین اس کی جمع ہے, اللتی مؤنث کے لیے ہے اور اللائی اس کی جمع ہے. ٹھیک ہے, آمنو یہ بھی ہم کل بہت اچھے سے دیکھ چکے ہیں کہ یہ لفظ کس طریقے سے بنا ہے. آمنا اور پلس واو الف, واو الف جمع کی علامت ہوتی ہے. اور کون کون سی جمع کی علامت ہے؟ واو نون اور یا نون زبر. ٹھیک ہے, یہ کسی اسم کے آخر میں لگا ہوگا تو آپ سمجھ جائیں گے کہ یہ جمع کی علامتیں ہیں. ٹھیک ہے, آمنا ہم 3 زبر والے لفظ کا ترجمہ کیا کرتے ہیں؟ وہ ایک شخص جو ایمان لایا. ٹھیک ہے, یا وہ ایمان لایا یا اس. ٹھیک ہے, اس کے بعد ہم اگر واو الف لگا دیتے تھے تو ہم یہ ترجمہ کرتے تھے وہ سب ایمان لائے. ٹھیک ہے, وہ سب لوگ یا وہ سب اشخاص ایمان لائے. ٹھیک ہے, اس میں تو کوئی مسئلہ نہیں ہے. اردو میں لوگوں کو اشخاص ذرا صحیح ورڈ ہے, لوگوں کو انفارمل ہے. ٹھیک ہے, یا ایھا الذین آمنو اے وہ تمام لوگوں جو ایمان لائے ہو. ٹھیک ہے, جو وہ سارے لوگوں کو متوجہ کیا ہے جو ایمان لے آئے ہیں. ٹھیک ہے, ہمیں یہ ہم سے خطاب ہو رہا ہے. ٹھیک ہے نا, یا ایھا الذین آمنو اے وہ سب لوگوں جو ایمان لائے ہو. ٹھیک ہے, اگر ہم اس کو ذرا اچھی اس میں لکھیں, ایک سلیس اردو میں لکھیں تو ہم کہیں گے اے اہل ایمان. ٹھیک ہے, یہ بھی ہم کہتے ہیں. اگر آپ اوپر والا بھی کرتے ہیں اے وہ تمام لوگوں جو ایمان لائے ہو تو یہ بھی بالکل ٹھیک ہے. اس کے بعد ہم نے پڑھا آیت میں آتا ہے لا. ٹھیک ہے, اردو میں بھی استعمال ہوتا ہے, ہم بار بار پڑھ چکے ہیں. لا جواب, لا تعداد, لا زوال. ٹھیک ہے, یہ حرف نہیں بھی ہے اور یہ منع کرنے کے میں بھی آتا ہے. ٹھیک ہے, کسی چیز کا سے نفی بھی کرتا ہے اور کسی چیز سے منع بھی کرتا ہے. ٹھیک ہے, یہ اردو میں بھی اسی طرح استعمال ہوتا ہے. آگے دیکھیے, آگے جو ورڈ ہے وہ ہے ترفعو. ٹھیک ہے, اب اس کو ذرا توڑ کے دیکھیے. آپ سب دیکھیے, تا, رفع اور واو الف. تا ہم سب کو پتا ہے کہ یہ کس کی علامت ہے؟ کون بتائے گا آپ میں سے؟ مؤنث. مؤنث کی ہے. اچھا, یہ فعل مضارع. فعل مضارع. فعل مضارع ہے, آتین ہے, اور اس کا ترجمہ ہم کرتے ہیں تم. ٹھیک ہے, آخر میں واو الف لگائے تو اس کا مطلب ہے کہ تم سب. ٹھیک ہے, یا ان سب. ٹھیک ہے, تم سب. تا ہے تو تم سب, اور رفع مطلب ہوتا ہے بلند کرنا. ٹھیک ہے, اچھا اب یہ دیکھیے تا اور یہ سارے الفاظ, اب اس کا تھوڑا سا آج ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ان کے کیا مطلب ہے. یا تو تا ہے, کا تم ایک مذکر کے لیے استعمال ہوتا ہے. کا کس کے لیے استعمال ہوتا ہے؟ تم ایک مذکر. ٹھیک ہے, اور کی کاف کے اوپر اگر کے اوپر زبر ہے تو مذکر کے لیے, اور کاف کے نیچے اگر زیر ہے تو وہ مؤنث کے لیے. کما تم دو مذکر یا تم دو مؤنث. ٹھیک ہے, کم تم سب مذکر, کننا تم سب مؤنث, تننا تم سب مؤنث, کا تننا تم سب مؤنث, اور تم سب مذکر. اچھا اب یہ دیکھیے یہاں پہ سارے جو تم سے ہیں نا, جو مخاطب سے ہیں, جو سیکنڈ پرسن سے ہیں. ٹھیک ہے, وہ لکھے ہوئے. اب اس میں کچھ جو ہیں وہ والے ضمیر لکھے ہوئے ہیں جو اٹیچ ہو کے آتے ہیں. ٹھیک ہے, جس کا ترجمہ ہم کا کی کے کرتے ہیں. وہ بھی ہم آگے اس کی پریکٹس دیکھتے ہیں کہ کیا ہے. ابھی آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ جو سب کا سے سٹارٹ ہوتے ہیں نا, کا اور تا, ان کے معنی ہوتے ہیں تم. اور کل ہم نے پڑھا تھا کہ جو ہننا, ہم, جو ہا سے سٹارٹ ہوتے ہیں, ہوا, ہیا, اس کے معنی ہوتے ہیں وہ, تھرڈ پرسن, غائب کے لیے. ٹھیک ہے, یہ کس کے لیے ہے؟ یہ مخاطب کے لیے ہے. ٹھیک ہے, کا, تا, کما, کم, کننا, تننا اور تم. ٹھیک ہے, یہ اس آگے کس طرح جڑیں گے وہ میں آپ کو بتاتی ہوں. ابھی آپ نے کیا پوائنٹ یاد رکھنا ہے کہ تا اور کا یہ کیا ہے؟ یہ تم کے لیے, سیکنڈ پرسن کے لیے, مخاطب کے لیے. اور کل ہم نے پڑھے تھے غائب کے لیے. ٹھیک ہے, ہم کہتے ہیں نا کتاب ہو, اس کی کتاب غائب کی تھی. ٹھیک ہے, ہو ہاں سے جو سٹارٹ ہوتے ہیں وہ غائب کے لیے ہیں, اس کا ترجمہ ہم کرتے ہیں اس کا, اس کی, اسے یا وہ. ٹھیک ہے, جو غائب ہے, جس کی ہم بات کریں. اور کا, تا, کما, کم, کننا, تننا, تم,
یہ ہم کرتے ہیں سیکنڈ پرسن کے لیے جس سے ہم مخاطب ہوتے ہیں, جس سے ہم بات کر رہے ہوتے ہیں. یہ بار بار ریپیٹ ہوں گے, آپ کو ذہن نشین ہو جائیں گے, اس میں پریشان ہونے کی کوئی بات نہیں ہے. یہ ہم دوبارہ دیکھتے ہیں ایک مثال. خبیب کو ایک اچھا لڑکا ہے, ٹھیک ہے, خبیب تو ایک اچھا لڑکا ہے, تو ایک طالب علم ہے, یہ قلم تیرا ہے. اب خبیب سے ہم بات کر رہے ہیں تو اس میں تو اور تیرا جو ہے یہ خبیب ہی ہے, ٹھیک ہے, بار بار اس کا نام تو نہیں لے رہیں گے نا, تو اس کے لیے ہم ضمیر استعمال کرتے ہیں. وہ کلمہ جو اسم کے قائم مقام ہو, اسم کے پورے معنی دے, ضمیر کہلاتا ہے. گویا تو اور تیرا ضمیر ہے. عربی زبان کی خصوصیت اس کا اختصار ہے. یعنی کہ اگر عرب کو یہ کہنا ہوگا کہ یہ قلم تیرا ہے, اتنے سارے الفاظ ہم اردو میں لکھتے ہیں یہ قلم تیرا ہے, تو وہ کیا کہے گا؟ صرف وہ کیا کہے گا؟ قلم لکھے گا اور لکھے گا کا, قلمو کا, ٹھیک ہے, قلمو کا, یہ تیرا قلم ہے, ٹھیک ہے. قلمو کی, یہ تیرا قلم ہے, یہ ایک مؤنث کی طرف ہے. اگر میں آپ سے کہوں گی کہ قلمو کی, یہ تمہارا قلم ہے, یہ ایک مؤنث کا قلم ہے, ٹھیک ہے. اب دیکھیے, اگر قلم خبیب کا ہے تو قلمو کا, تم ایک مذکر کا قلم, ٹھیک ہے. یہ کا, کی اور کما اور یہ جو ہے نا, یہ آپ دیکھیں اگر, تو یہ ملکیت شو کرنے کے لیے اینڈ میں لگے ہوئے ہیں, ٹھیک ہے نا. تو اس کو ہم متصل کہتے ہیں, یہ جڑے ہوئے آتے ہیں, یہ والے ضمیر جڑ جاتے ہیں اسم کے ساتھ, ٹھیک ہے, یہ ملکیت شو کرتے ہیں. اب جیسے اسما کا قلم ہے, میں نے آپ کو کہا ایک مؤنث کا ہے, تم ایک مؤنث کا قلم, تو ہم کیا کہیں گے؟ قلمو کی. اگر دو مذکر کا ہوگا تو اس کے لیے ہم کما استعمال کریں گے, یعنی کہ تم دو کا قلم, قلمو کما, تم دو کا قلم. اگر اسما اور سارا دو لڑکیوں کا ہے تب بھی ہم کہیں گے قلمو کما, تم دو کا قلم. اگر ایک لڑکا اور ایک لڑکی, سارا اور سلمان کا پین ہے, ایک مذکر ایک مؤنث کا, تب بھی ہم کیا کریں گے؟ قلمو کما, تم دو کا قلم. اگر سارے لڑکے ہیں جن سے ہم مخاطب ہیں وہ سارے مذکر ہیں, تو پھر ہم کہیں گے قلمکم, تم سب کا قلم. اور اگر ساری لڑکیاں ہیں, ساری عورتیں ہیں, ساری مؤنث ہیں, تو ہم کہیں گے قلمو کننا, ٹھیک ہے. یہ سارے جو ضمیر آئے ہیں یہ سارے متصل ہیں, ٹھیک ہے, جڑے ہوئے ہیں, یہ ملکیت پوزیشن شو کرتے ہیں. اس کا ترجمہ ہوتا ہے کا, کی, کے, ٹھیک ہے, تمہارا, تمہاری, تم پہ, تمہارا, ٹھیک ہے. یہ چیز شو کی ہے. یہ اب آپ کو آگے بھی بہت یہ ملیں گے, اور یہ ہر آیت میں بے شمار مرتبہ ریپیٹ ہوتے ہیں. تو یہ اب آج آپ کو پتہ چل گیا کہ جو کا, کی, کے, کما ہے, ٹھیک ہے. تسنیہ ہم جانتے ہیں دو کے لیے الف لگ جاتا ہے کم کے آگے, ٹھیک ہے نا. تو یہ کما, اب یہ آسانی ہے نا کہ جو بھی دو ہوں گے نا ان کے لیے کما یوز کا ہونا ہے, ٹھیک ہے. چاہے وہ دو لڑکے ہوں, چاہے وہ دو مؤنث ہوں, چاہے وہ دو مذکر ہوں, چاہے ایک مذکر ایک مؤنث ہو, بس دو ہوں, تو ان کے لیے کیا استعمال ہوگا؟ کما. کا آپ کو پتا ہے تیرے کے لیے استعمال ہوتا ہے, ٹھیک ہے نا. کا جو ہم استعمال کرتے تھے وہ ایک تیرا کرتے تھے, اور کم کرتے تھے جمع کے لیے, ٹھیک ہے نا. اگر آپ کو 6 ضمائر یاد ہوں تو یہ وہی ہیں, تھوڑی ڈیٹیلڈ ہے, ٹھیک ہے. اور کننا ہم نئی چیز پڑھ رہے ہیں کہ اگر ساری عورتوں کے لیے ہے تو اس کے لیے کننا ہوتا ہے, ٹھیک ہے. اب اگر ہم یہ کہتے ہیں دوسرا ضمیر جو ہے جو منفصل ہے, جو تھوڑا فاصلے سے ہوتا ہے, جو اسم کے ساتھ جڑ کر نہیں آتا, منفصل. دو طرح کے ضمیر, ایک متصل ہم نے جڑا ہوا دیکھ لیا, اینڈ میں لگتا ہے, وہ اسم سے جڑ جاتا ہے اور پوزیشن شو کرتا ہے. اور ایک ہوتا ہے منفصل, منفصل دیکھیں نا تھوڑا سا فاصلے سے آتا ہے. اچھا, تو ایک طالب علم ہے, ٹھیک ہے. اب خبیب کی بات ہو رہی ہے تو ہم کہیں گے انتا طالبن, انتا آئے گا تو کے لیے, ٹھیک ہے. تم کے لیے, تم اس لیے نہیں کہہ رہے کیونکہ تم جو ہے وہ جمع کے لیے ہم استعمال کرتے ہیں نا, تو یہ ایک کے لیے ہے, ٹھیک ہے. تو ایک طالب علم ہے, اسما کو کہیں گے انتی, ٹھیک ہے, تازر تی, انتی طالبتن, ٹھیک ہے. مؤنث کی نشانیاں آ گئی ہے, تائے مربوطہ دیکھیں, تائے مدورہ, گول تا آ گئی, یہ مؤنث کی ہے. اب یہ بھی آپ کو یہاں پہ تھوڑا سا غور کریں کہ اگر مذکر سے مؤنث بنانا ہو تو کیا کرتے ہیں, آخری والے حرف پہ زبر دے کر یہ گول تا لگا دیتے ہیں, اور دو اس طرح تنوین آ جاتی ہے, ٹھیک ہے. یہ بھی ایک نئی چیز, جس طریقے سے اگر آپ
جس کو مصنع بنانا ہم نے سیکھا تھا کہ ہم ڈول کرنا چاہتے ہیں تو کیا کرتے ہیں, الف اور نون لگا دیتے ہیں آگے. وہ دیکھیے اگر دو کی بات ہو رہی ہے تو پھر ہم نے کیا کرنا ہے, انتما. ٹھیک ہے, اب آپ نے دیکھا انتما جو ہے یہ فاصلے سے آ رہا ہے, جڑ کر نہیں آ رہا ہے, یہ اشارے کے لیے آ رہا ہے. تم دو طالبات ہو, تم دو طلبہ ہو. ٹھیک ہے, اسی طریقے سے سارا کے لیے آئے گا تب بھی انتما آئے گا. ٹھیک ہے, دو لڑکیوں کے لیے آ رہا ہے, مگر یہاں پر کیا ہوا, طالبان جو ہے نا, طالبان یہ دو اس کے لیے آیا ہے, تو مردوں کے لیے آیا. اگر ایک دو لڑکے ہوں گے تب بھی آئے گا, ایک لڑکا ایک لڑکی ہوگا تب بھی طالبان آئے گا, مگر دونوں لڑکیاں ہیں تو طالبتان ہی آئے گا. ٹھیک ہے, اگر دو لڑکیاں ہیں صرف تو طالبتان ہی آئے گا. اب اگر 3-4 لڑکے ہیں تو انتم آ گیا. ٹھیک ہے, ہم جانتے تھے نا انتم تم سب, وہ ہے طلابن. انتم بھی جمع کے لیے ہے اور طلابن بھی جمع ہے. ٹھیک ہے, اور انتنا جو ہے یہ ساری لڑکیاں جو 2 سے زیادہ ہیں, 3. ٹھیک ہے, 2 کے لیے تو ہم کو پتا ہے کہ مثنیٰ کا صیغہ آئے گا, مگر اگر 2 سے زیادہ ہیں تو آ جائے گا طالباتن. اور اشارے کے لیے کیا آئے گا, تم سب عورتیں, تم سب طالبات ہو, انتنا طالباتن. یہ جب آپ کے پاس بار بار آئیں گے نا تو یہ آپ نے ان کا اسکرین شاٹ بھی لے لینا, اس کو آپ نے خود بھی پڑھنا ہے. ٹھیک ہے, یہ ایک بار یاد ہو جائیں گے تو بہت آسانی ہوگی آپ لوگوں کو. یہ بات تو آپ کو پتہ چل گئی کہ ضمائر 2 طرح کے ہوتے ہیں, ایک جڑے ہوئے آتے ہیں جو کسی چیز سے ملکیت کا اظہار کے لیے ہوتے ہیں. ٹھیک ہے, وہ ہوتے ہیں کا اور تا. ٹھیک ہے, اور یہاں یہ اشارے کے لیے, یہ منفصل ہیں, تھوڑے سے فاصلے کے لیے آئے. ٹھیک ہے, اب آ جائیے دوبارہ آیت پہ. دیکھیے یہ ہو گئی مخاطب کی علامت مضارع کی. ٹھیک ہے, اور یہ ہو گئی جمع کی. رفع کا مطلب ہوتا ہے بلند کرنا. ٹھیک ہے, بلند, اونچا. اردو میں بھی استعمال ہوتا ہے, ہم کہتے ہیں نا رفع دین, ہاتھ اونچے کر لیتے ہیں نماز میں. ٹھیک ہے نا, سطح مرتفع, رفیع الشان, یہ سارے جو ہے نا یہ بلند کے اس میں آتے ہیں معنی اردو میں. ٹھیک ہے, اب اس کا ترجمہ کیا ہوگا, آپ میں سے کوئی بتائے. تم سب بلند کرو. جی, تم سب بلند کرتے ہو یا کرو گے. ٹھیک ہے, تم سب بلند کرتے ہو یا کرو گے. ٹھیک ہے, یہ دیکھیں تم سب بلند کرتے ہو یا کرو گے. ٹھیک ہے, یہ ہم پریزنٹ یا فیوچر میں کریں گے تا کی وجہ سے, آتین کی وجہ سے, فعل مضارع کی وجہ سے. اگر اس کے آگے لگ جائے لا تو پھر یہ بن جائے گا تم سب بلند نہ کرو. اب یہ لا جو ہے وہ اس میں اس کو منع کرنے کے لیے آ رہا ہے. ٹھیک ہے, تم سب بلند نہ کرو. ٹھیک ہے, یہ لات آ گیا نا, یہ ہم نے ہماری علامت میں کیا پڑھا تھا کہ جب لات آ جاتا ہے تو وہ منع کرنے کے لیے آتا ہے. ٹھیک ہے, اب وہ لات سے ذرا آپ آگے آ گئے. ٹھیک ہے, تو اب ہم اس کو لات نہیں کہہ رہے ہیں, ہم اب ان کی علامات کو الگ الگ پڑھ رہے ہیں. ٹھیک ہے, کہ لا جو ہے وہ نہیں کے لیے بھی ہوتا ہے اور منع کرنے کے لیے بھی ہوتا ہے. اور یہ ترفعو کا آپ نے دیکھ لیا, تم سب کرتے ہو یا کرو گے تو تم سب نہ کرو یہ. ٹھیک ہے, اب آگے دیکھیے اسواتکم. اب یہ کیا ہے, ہم کو پتا ہے اسوات جو ہے اس کو الگ کر دیجئے. کم ہم نے ابھی پڑھا, اسوات جو ہے وہ جمع ہے کس کی, صوت کی. ٹھیک ہے, آواز کی. ٹھیک ہے, اردو میں بھی یہ استعمال ہوتا ہے. اور کم ہم نے ابھی پڑھا کہ یہ متصل ضمیر ہے, یعنی جڑ کے آتا ہے, تو یہ کس کی آواز ہوگی, کم جمع کے لیے ہے, تم سب کے لیے ہے, تو یہ کیا ہوگا اس کا ترجمہ, تم سب کی آوازیں. ٹھیک ہے, زیادہ لوگ ہیں تو آوازوں کا بھی جمع آیا اور کم بھی جمع میں آیا. اب ذرا یہ سارے جو ہم نے ضمیر پڑھے تھے ہو والے, دیکھیے یہ دوبارہ آ گئے. میں نے آپ کو ابھی بتایا کہ جو ہا, ہما, یہ سارے ہا سے جو سٹارٹ ہوتے ہیں نا, یہ اس کے معنی میں آتے ہیں جو تھرڈ پرسن ہوتا ہے. یہ بھی ہم سب پڑھ چکے ہیں, ایسی کوئی چیز نہیں ہے جو آپ نے نہ پڑھی ہو. ٹھیک ہے, تھوڑے سے نئے انداز سے آ رہا ہے اور آپ کو تھوڑا سا ایک اور اسٹیپ آگے کی طرف لے جا رہے ہیں. صوت ایک آواز. ٹھیک ہے, صوتہو. ٹھیک ہے, اس ایک مذکر کی آواز, یہ والا ہو ہم نے پڑھا تھا مذکر کے لیے ہوتا ہے. مؤنث کے لیے کون سا ہوتا ہے, صوتیہا, ایک مؤنث کی آواز. یہ ہا الف والا ہو گیا.
ٹھیک ہے, اسواتی. اب یہ تم دو مذکر کی آواز, اب آواز زیادہ ہو گئی نا, تو اس لیے اس کی جمع بھی اسوات آ گئی, صوت کی جمع بھی اسوات آ گئی, اور ہما تم دو کی, ان دو مذکر کی آوازیں. ٹھیک ہے, اگر مؤنث دو مؤنث ہوں گی تب بھی یہی ہوگا اسواتی ہما, یعنی ان دو مؤنث کی آوازیں. غائب کی وہ ہمارے سامنے نہیں ہے, اس لیے ہم ان کو ہا کہہ کے ہما کہہ کے کہہ رہے ہیں. ایک مذکر ایک مؤنث ہوگا تب بھی ہم ہما ہی استعمال کریں گے. ٹھیک ہے, اسواتہما ان دو کی آوازیں. اگر سارے مذکر ہوں گے تو ان کے لیے ہم ہم استعمال کرتے ہیں, تو اسواتہم ان سب مذکر کی آوازیں. اگر ساری عورتیں ہوں گی تو ان کے لیے کیا استعمال ہوگا, ہننا. ٹھیک ہے, ان سب مؤنث کی آوازیں. اب متکلم پہ دیکھ لیجئے, اگر میں اپنی آواز کی بات کروں گی تو میں کہوں گی صوتی, میری آواز, اور ہماری آواز, ہم اپنی آواز کی بات کریں گے تو کیا ہوگا, اسواتینا, ہم سب کی آوازیں. یہاں یہ پوائنٹ آپ کو کلیئر ہے؟ کوئی ایسی بات جو اب تک سمجھ نہ آئی ہو؟ الحمدللہ باجی آ رہا سمجھ میں. ٹھیک ہے نا, یہ صرف ضمائر ہیں جو اسم کے ساتھ لگیں گے اور آپ ان کا ترجمہ کریں گے. جو لگ کر آئیں گے ان کا ترجمہ پوزیشن ہوتا ہے, ملکیت ہوتا ہے. ٹھیک ہے, اب اگر میں آپ کو ایک لفظ دوں کتاب, ٹھیک ہے, میں آپ سے کتاب کہتی ہوں اور اب میں پوچھتی ہوں آپ سے کہ آپ مجھے اس کی عربی بتائیے. ٹھیک ہے, اس ایک مؤنث کی کتاب, تو کیا ہوگا؟ کتابھا. کتابہا کتابہا. ہاں, کتابھا, صحیح. ٹھیک ہے, اگر میں آپ سے کہوں ان سب مؤنث کی کتاب, تو کیا ہوگا, ان سب مؤنث کی کتاب. کتابہن کتابہما. کتابہن ان سب. اچھا, اب تو آپ اس میں کتاب کی جمع نہیں کریں گے, کتبہن. ہے نا, ساری. ٹھیک ہے, اب یہ اس کی جمع بھی آ جائے گی نا. اچھا, اب ایک اور چیز ہم یہاں پہ ایک پوائنٹ دیکھتے ہیں. دیکھیں, جمع دو طریقے سے بنتی ہے. ایک جمع وہ ہوتی ہے جو واو الف واو نون اور یا نون سے بناتے ہیں ہم, ہے نا. وہ کیا ہوتا ہے کہ اس میں واحد کا جو واحد کا لفظ ہوتا ہے, پورا کلمہ ہوتا ہے, اس کے آگے ہم لگا دیتے ہیں. ٹھیک ہے نا, جیسے اردو میں اگر آپ دیکھیں کتاب دیکھیں, آپ اگر آپ یہ لکھتے ہیں کتابوں, تو کتاب کے ورڈ پورا لکھنے کے بعد واو نون لگا دیا, تو اس کا مطلب ہے کہ واحد کا جو کلمہ ہے وہ اس کتابوں میں موجود ہے ایز اٹ از, ہے نا. اگر آپ کتاب دیکھتے ہیں لکھا ہوا, آواز نہیں آ رہی ہے. جی میں ذرا نا آپ لوگوں کو ایک چیز لکھ کے دکھانا چاہ رہی ہوں کہ چلا جائے. آ نہیں رہی یہاں پر. ہاں, یہ دیکھیں جو کتاب ہے, مجھے اس پہ لکھنا بالکل نہیں آتا, بہت مشکل ہے. یہ دیکھیں, گزارا کریں, یہ کتاب ہے. ٹھیک ہے, اب اگر میں لکھتی, آپ کو نظر آ رہا ہے نا؟ جی. ہاں, اگر اب میں لکھتی ہوں اس کی جمع کتاب, بو اور نون لگا دوں, ٹھیک ہے, یہ واو اور نون ہے. ٹھیک ہے, تو آپ اس میں یہ دیکھیں, یہ والا ورڈ جو ہے کتاب, یہ ایز اٹ از ہے, یہ پورا ورڈ اس میں ہے نا. صحیح. اور واو نون آخر میں لگا ہے. ٹھیک ہے,
تو ایسی جمع جس میں یہ واحد کا کلمہ پورا کا پورا آپ کو مل جائے بغیر ٹوٹے، اس کو کہتے ہیں جمع سالم. ٹھیک ہے، جمع سالم جڑی ہوئی جمع ہے. ٹھیک ہے، اور ایک ایسی جمع جس میں یہ والا اسم ٹوٹ جائے، اس کی بھی کتاب اگر آپ دیکھیں، ہم ایک اور کتاب کی ایک اور جمع بھی کرتے ہیں، کہتے ہیں کتب. جی جمع متکلم کہلاتی. جی جمع مکسر. ٹھیک ہے، ٹوٹی ہوئی جمع. اب یہ دیکھیں، یہ کتاب، یہ کتب ہے نا، یہ پتہ نہیں کیسے لکھتے ہیں اس پہ لوگ، مجھے تو سمجھ ہی نہیں آتا. یہ کتب ہے نا. اب دیکھیں کتب میں کیا آپ کو کتاب مل رہا ہے؟ پورا ایز اٹ از کتاب مل رہا ہے؟ نہیں مل رہا، کیونکہ یہ الف زائد ہو گیا نا. تو ایسی جمع جس میں واحد کا پورا کلمہ موجود نہ ہو، اس کو کہتے ہیں جمع مکسر، ٹوٹی ہوئی. ٹھیک ہے، اسی طریقے سے صوت کو دیکھیے، یہ واحد کا ہے، اب اس کی جمع اصوات ہے. کیا یہ اب آپ بتائیے جمع مکسر ہے یا جمع سالم؟ مکسر ہے. مکسر ہو گیا. بالکل ٹھیک، کیونکہ یہ الف نے یہاں پر آ کر اس کو توڑ دیا. ٹھیک ہے، ایسی جمع کو ہم کیا کہتے ہیں؟ ایسی جمع کو ہم کہتے ہیں جمع مکسر. اور جو جمع میں ہمیں واحد کا پورا کلمہ ایسے ہی مل جاتا ہے وہ کہتے ہیں جمع سالم. اچھا، تو پھر ایک بات بتائیے، جو ہم یہ پڑھتے ہیں کہ جمع کی جو 3 نشانیاں پڑھتے ہیں وہ سالم کی ہوں گی یا مکسر کی ہوں گی؟ واو نون، واو الف یا نون. یہ سالم کی ہوگی، جڑی ہوئی کی، اس کے اندر صرف ایڈ ہی کرنا رہے گا. بالکل بالکل صحیح. وہ ہم کیونکہ وہ ساری سالم کی ہوں گی، جن کے آخر میں یہ والی جمع یہ والے الفاظ لگتے ہیں وہ سالم کی ہوتی ہیں، کیونکہ ہم نے صرف اینڈ میں وہ کلمہ واحد کا اس کے آخر میں بس یہ ایڈیشن کر دیتے ہیں ہم، تو یہ جمع سالم ہوتی ہے. ٹھیک ہے جی، آگے دیکھتے ہیں اب یہ کیا کہہ رہے ہیں. ابھی تک ہم نے کیا پڑھا تھا؟ ابھی ہم نے کہا تھا اس کی آواز. اب ہم مخاطب کی بات کر رہے ہیں. ٹھیک ہے، تو مخاطب کے لیے ہمیں معلوم ہے کہ کا، کما، کم، کم اور کننا آتا ہے. ٹھیک ہے، اب ہم نے اسی طریقے سے کیا. آپ اس طرح نا بعد میں پریکٹس بھی کر سکتے ہیں کہ آپ نے بھی کوئی اسم لیا، اس کے ساتھ سارے لگائے اور ان کے معنی کیے. ٹھیک ہے، تو اس سے آپ کی پریکٹس اچھی ہو جائے گی. اب صوت ہمیں پتہ ہے آواز، صوت کا تیری آواز. ٹھیک ہے، تو ایک مذکر کی آواز. ٹھیک ہے، صوتی کی تم ایک مؤنث کی آواز، اصواتی کما تم 2 مذکر کی. ٹھیک ہے، اگر اب یہ 3 سیم ہیں، اب ہمیں کیسے پتا چلے گا کہ یہ 2 مذکر کی بات ہو رہی ہے، 2 مؤنث کی بات ہو رہی ہے، یا ایک مذکر ایک مؤنث کی بات ہو رہی ہے؟ ہم کیسے پہچانیں گے؟ وہ آیت میں آپ کو آگے پیچھے سے اندازہ ہو جائے گا یہ ان 2 سے کی جو بات ہو رہی ہے نا، ان میں 2 کون تھے. ٹھیک ہے، اب جیسے ایک آیت ہم نے پڑھی تھی اپنے پچھلے کورس میں، اس میں حضرت آدم اور بی بی ان کا حوا کا ذکر ہو رہا تھا. ٹھیک ہے، تو اس میں ہما آیا تھا، ہے نا، کہ تم دونوں نہ جانا اس درخت کے پاس. اگر آپ کو سورہ بقرہ کی وہ آیت یاد ہو تو اس میں ہما تھا. تو اس میں دیکھیں ہما کیوں تھا کہ ایک حضرت آدم تھے اور دوسری بی بی حوا تھی. ٹھیک ہے نا، تو اسی طریقے سے آیت میں آپ کو آگے پیچھے کے کانٹیکٹ سے پتا چل جائے گا یہ جو کما ہے یہ کن 2 کے لیے ہے. ٹھیک ہے، اس میں پریشان ہونے والی بات نہیں، بلکہ آسان ہو گیا کہ جو 2 کا صیغہ ہے اس میں صرف کما آئے گا، چاہے وہ مرد ہوں چاہے وہ عورتیں ہوں، چاہے وہ ایک مرد ہو یا ایک عورت ہو. ٹھیک ہے، اب تم سب مرد کے لیے کیا آئے گا؟ اصواتکم. ٹھیک ہے، تم سب مردوں کی آوازیں، اور اصواتکن تم سب عورتوں کی آوازیں. ٹھیک ہے، اگر آپ نے یہ کا کی کما کم اور کننا یہ یاد کر لیا نا، تو پھر یہ بہت آسانی ہو جائے گی انشاءاللہ. اور یہ بہت آسان ہے، آپ 1-2 بار پریکٹس کریں گے آپ خود ترجمہ کریں گے. ٹھیک ہے، اب یہ ہماری آیت میں ہے اصواتکم، تم سب کی آوازیں. ٹھیک ہے، صوت سے جمع بن گئی آوازیں، اور تم سب کی آوازیں. ٹھیک ہے، تمہاری آوازیں، تم سب کی آوازیں. لا ترفعوا اصواتکم، تم سب اپنی آوازیں بلند نہ کرو. ٹھیک ہے، اب یہاں ہم اپنی آوازیں بھی کہتے ہیں نا، تم سب اپنی آوازیں، اس طرح کہہ دیں تو ذرا مستقل ہو جاتا ہے، تم سب تمہاری آوازیں بلند نہ کرو.
ٹھیک ہے. تو ہم اس کی جگہ ذرا اس کو صحیح کرنے کے لیے ہم یہ کہہ دیتے ہیں کہ تم سب اپنی آوازیں, تمہاری آوازوں کی جگہ اپنی آوازیں. مقصد وہی ہے کہ تمہاری آوازیں ہیں. ٹھیک ہے, تم سب اپنی آوازیں بلند نہ کرو. اب آگے ہے فوقا. یہ اردو میں بھی استعمال ہوتا ہے فوقیت کے لیے, ترجیح کے لیے, ایک دوسرے کو کے اوپر ترجیح کے لیے. ٹھیک ہے, ترجیحاً بلند کرنے کے لیے, ایک دوسرے کو بلند کرنا. ٹھیک ہے, ترجیحاً بلند کرنا اردو میں بھی فوقیت کے ہی معنوں میں آتا ہے. اب یہاں ہے صوت النبی. صوت النبی میں نے آپ سے بتایا تھا کہ پہلا اگر دو اسم ایک ساتھ آ رہے ہوں اور پہلا بغیر ال کے ہو اور دوسرا الف لام کے ساتھ ہو تو ہم ترجمہ کریں گے تو اس میں کا کی کے. ٹھیک ہے, اب النبی ہے تو یہاں پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آواز کا ذکر ہو رہا ہے. ٹھیک ہے, خاص ہو گئے نا, کون سے نبی؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز کا ذکر. تو الف لام سے خاص ہو گئے اور دو اسم ساتھ آ رہے ہیں, پہلے پہ ال نہیں ہے دوسرے پہ ال ہے, تو ہم ترجمہ کیا کریں گے؟ نبی کی آواز سے. ٹھیک ہے, نبی کی آواز سے. یہ پوائنٹ ہم دوسری تیسری مرتبہ پڑھ رہے ہیں. ٹھیک ہے نا, اب آپ کو یاد ہو جانا چاہیے یہ ایک مرکب ہوتا ہے, اس کو ہم توڑ کے نہیں کر سکتے. آواز نبی کی نہیں, نبی. اور اس میں اکثر یہ ہوتا ہے کہ پہلے آپ سیکنڈ والے کا کرتے ہیں جس میں ال لگا ہوتا ہے, نبی کی آواز سے. ٹھیک ہے, اس مرکب کو توڑتے نہیں ہیں. فوق صوت النبی, نبی کی آواز سے زیادہ بلند. ٹھیک ہے, اپنی آواز کو نبی کی آواز پر فوقیت نہ دو. ٹھیک ہے, صحیح ہے. یہ اب فوق یہاں تک جو آ گیا فوق ترجیحاً. ٹھیک ہے, ان کے اوپر کہ کوئی چیز ترجیح ہوتی ہے تو اس کے اوپر ہوتی ہے نا, نبی کی آواز سے زیادہ بلند. ٹھیک ہے, آواز کے لیے آیا تو یہ بلند اس میں آ گیا. اب آپ یہ دیکھیے وا اور, ٹھیک ہے, یہ ہم پڑھ چکے. ویسے وا جو ہے نا اس کے بھی دو تین وہ ہوتے ہیں, وہ انشاءاللہ ہم اور ڈیٹیل میں پڑھیں گے. ایک ہوتا ہے وائے عطف, واو عطف ہوتا ہے, اور ایک واو حالیہ ہوتا ہے. اس کا بھی جب آئے گا انشاءاللہ تو میں آپ کو بتاؤں گی کہ یہ کون سا ہے. ابھی آپ نے یہی کہنا ہے کہ یہ اور. ٹھیک ہے, لا لائے نفی اور منع کرنے کے لیے آتا ہے. ٹھیک ہے, حرف نفی اور منع کرنے کے لیے. تجہرو, پھر آپ دیکھیے تا رہے آتین, مخاطب سے بات ہو رہی ہے. ٹھیک ہے, جھر آواز کا بلند کرنا, یہ ایک فعل ہے, اس کا مطلب ہے آواز کا بلند کرنا. یہ اردو میں بھی ہوتا ہے. کچھ جھری نمازیں ہوتی ہیں اور کچھ سری نمازیں ہوتی ہیں جس میں امام صاحب کو آواز بلند کر کے قرات کرنا ہوتا ہے, وہ جھری کہلاتی ہیں, اور جس میں چھپا کے جس میں وہ سری نمازیں ہوتی ہیں. ٹھیک ہے, یعنی کہ بلند آواز. واو الف جمع کی علامت ہے. ٹھیک ہے, اب اس کا ترجمہ کیا ہوگا؟ تم, آپ ہی لوگوں میں سے کوئی بتائیے, آپ سب پڑھ چکے ہیں نا, بتائیں. تم یہ جملہ یہ اس کے لیے ہو گیا, جمع کے لیے ہو گیا. تم نہیں جھلکو, نہیں یہ لا کا نہیں بتائیں, آواز صرف بلند تجہرو کرو. بتائیں, صرف تجہرو. تم آواز بلند کرو, ہاں, آواز تم بلند بلند کرو. کرتے ہو یا کرو گے. ٹھیک ہے, صحیح ہے, تم بلند کرتے ہو یا کرو گے. ٹھیک ہے, اب ایک کے لیے ہوگا تو تم بلند کرتے ہو تجہر. ٹھیک ہے, اور اگر زیادہ کے لیے ہوگا تو تم سب بلند کرتے ہو یا کرو گے. ٹھیک ہے, اب یہ لا تجہرو ہے, تم سب آوازوں کو بلند نہ کرو. تم سب بلند نہ کرو, آواز کے لیے نا. یہ زیادہ, یہ جھر جو ہے نا یہ اسپیشلی والیوم کے لیے ہی آتا ہے, بلند کرنے کے لیے, والیوم کو بلند کرنے, آواز کو بلند کرنے کے لیے. تو تم سب آوازوں کو بلند نہ کرو. ٹھیک ہے, لہو جو ہے وہ دو طریقے سے, لام جو ہے اس کو توڑ لیتے ہیں, یہ ہمیں پتا ہے اس ایک مذکر کے لیے ہے. لام دو طرح آتا ہے, ایک تو ہوتا ہے لام تعلیل, اس کا مطلب ہوتا ہے کے لیے, اور ایک ہوتا ہے لام لازم, اس کا مطلب ہوتا ہے یقیناً. ٹھیک ہے, یہ ہم کو کانٹیکسٹ ہی بتائے گا, آپ کا جملہ بن ہی نہیں سکے گا اگر آپ نے اس میں سے غلط ترجمہ لگایا. یقیناً اس, ٹھیک ہے, یہ تو بنا ہی نہیں نا, سینٹینس نہیں بنے گا. تو آپ کو پتا چل جائے گا کہ یہ کون سا لا ہے. اس کے علاوہ بھی ہم نے آپ کو بتایا تھا کہ انا کے بعد جو لام آتا ہے وہ یقیناً کے لیے آتا ہے. ٹھیک ہے,
تو یہاں تاکید کے لیے آتا ہے. یہاں پہ کیا ہے لام کا ترجمہ کے لیے, اس کے لیے, یعنی اس ایک مذکر کے لیے. اگر ہوتا لہا تو کیا ہوتا, اس ایک مؤنث کے لیے. مؤنث کے لنا, لیے لنا ہمارے لیے. ہمارے ہمارے لیے, لیے. ہمارے لیے جمع. لی میرے لیے. صحیح, ماشاءاللہ. اچھا, اور ایک اور چیز ہوتی ہے, اگر دو لام ساتھ آ جائے لل, تو اس کا ترجمہ کے لیے ہی ہوتا ہے. ٹھیک ہے, اس میں کنفیوژن, جیسے للہ اللہ کے لیے, ٹھیک ہے, للمؤمنین مومنوں کے لیے. تو یہ جو دو لام ایک ساتھ آ جاتے ہیں نا لل کر کے, تو اس کا تو وہی ہوتا ہے ترجمہ کے لیے. وہ آگے آئے گی تو میں آپ کو بتاؤں. ولا تجہروا لہو, اور نہ تم بلند کرو, ٹھیک ہے, اونچی کرو اس کے لیے اپنی آواز. ٹھیک ہے, یعنی کہ ان کے حضور, اس کے لیے ہم اس کو چینج کر سکتے ہیں ان کے سامنے, ٹھیک ہے, یا ان کے حضور اونچی آواز میں نہ بولو. اس کا مطلب ہے اس کے لیے. اچھا, یہ اس جو ہے یہ کس کی طرف لوٹ رہا ہے؟ اگر آپ آیت کو پیچھے دیکھیں, یہ کس کی طرف اشارہ ہے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم. نبی صلی اللہ علیہ وسلم. یعنی کہ ہم اس ہو سے پہلے اگر آیت میں جو سب سے جو کیا کہتے ہیں اسم ہوگا نا, اس کی طرف جائیں گے. النبی ہے اس سے پہلے, ٹھیک ہے نا, سعود النبی ہے, ٹھیک ہے, تو وہ یہ نبی کی طرف, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کی طرف اشارہ ہے کہ اس کے لیے یا ان کے لیے ان کے حضور اونچی آواز میں نہ بولو. ٹھیک ہے, یا اپنی آواز کو بلند نہ کرو. اچھا, اب ہے یہاں پہ بالقول. با ہمیں پتہ ہوتا ہے ساتھ کے لیے آتا ہے, ال خاص کرنے کے لیے, اور قول گفتگو یا بات کو کہتے ہیں. اس کا ترجمہ کیا بنے گا؟ دیکھیں, کے ساتھ. اچھا, خاص بات کون سی ہے؟ جو تم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کرو, ٹھیک ہے, وہ خاص بات جو ان کی محفل میں کر رہے ہو, وہ بات, ٹھیک ہے, یا جو ان سے بات کر رہے ہو. تو کیا اس کا ترجمہ ہوگا کہ اپنی بات میں, ٹھیک ہے, اپنی گفتگو میں یا اپنی بات میں. ٹھیک ہے, کے ساتھ یہاں پہ سیٹ نہیں لگ رہا, تو با کے تو بہت 14 ترجمے آتے ہیں. تو ہم ابھی یہ دیکھ رہے ہیں کہ یہاں پر کے ساتھ نہیں ہے, تو میں صحیح ہے, یعنی کہ اپنی گفتگو میں یا اپنی بات میں. ٹھیک ہے, میں نا ری جوائن کر رہی ہوں, آپ سب دوبارہ جوائن کر لیں, سیشن اینڈ ہو رہا ہے. ٹھیک ہے, جی. تو بالقولی اپنی بات میں, ٹھیک ہے, اس خاص بات میں. کون سی بات, کون سی گفتگو جو تم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کرتے ہو. اچھا, اس کے بعد پوری آیت کا دیکھیے. اور نہ تم بلند کرو یا اپنی گفتگو میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان کے حضور اونچی آواز میں نہ بولو. ٹھیک ہے, اور اگر آپ ویسے ترجمہ کریں, اور نہ تم بلند کرو ان کے لیے اپنی بات میں, ٹھیک ہے, یا اپنی گفتگو میں. ٹھیک ہے, اپنی آواز کو بلند نہ کرو, اپنی آواز کو بلند نہ کرو ان کے لیے اپنی گفتگو میں, ان سے جو گفتگو تم کر رہے ہو. اور اس کو سلیس میں دیکھیں تو اپنی گفتگو میں ان کے حضور اونچی آواز میں نہ بولو. جو تم بات چیت کر رہے ہو تو تم ان کے سامنے اونچی آواز میں نہ بولو. اب ایک آیا ہے کجہر. اچھا, کا اگر شروع میں آ جائے نا کلمے کے, تو آپ نے اس کا جو ترجمہ ہے وہ مانند, مثال اس کے کرنا ہے. یہ وہ والا کا نہیں ہے, کیونکہ وہ جو پوزیشن والا ہوتا ہے کہ تیرا, ٹھیک ہے, تو وہ جو ہے وہ اینڈ میں لگتا ہے. جو شروع کا کا ہوتا ہے نا, اس جیسا, ٹھیک ہے, جس طرح, مانند, مثال, جیسا کہ, ٹھیک ہے, یہ معنی آتے ہیں جب ہم اس کو فعل کے سٹارٹ میں لگاتے ہیں. ٹھیک ہے, جس طرح تم بلند کرتے ہو یا تم اونچی آواز میں بولتے ہو. کجھر, جس طرح تم اونچی آواز میں بولتے ہو. ٹھیک ہے, جس طرح, اس کا ترجمہ ہو جائے گا جس طرح تم اونچی آواز میں بولتے ہو. اب یہاں پر ایک ہم نے اس سے پہلے بھی پڑھا تھا, بین یدئی, یہ ایک وہ تھا محاورتی زبان تھی نا. اسی طرح بعضکم لبعض, یہ بھی محاورت کی ہے, یعنی کہ اردو میں بھی ایسی استعمال ہوتا ہے. بعض کا مطلب اردو میں بعض ہی ہوتا ہے. ٹھیک ہے, بعضکم تمہارے بعض, ٹھیک ہے, لبعض بعض کے لیے. ٹھیک ہے,
یہاں پر لا کا ترجمہ ہے کے لیے، یعنی کہ تم میں سے بعض کے لیے جس طرح بات کرتے ہیں، ٹھیک ہے، تمہارے بعض کے لیے یعنی آپس میں ایک دوسرے سے، ہم کہتے ہیں نا بعض نے بعض کے لیے ایسے کہا، ٹھیک ہے، یہ ایک ایسی محاورتی اس میں اس طرح کے آپس کی بات کے، جس طرح تم آپس میں بات کرتے ہو نا اونچی آواز میں، یہ اس طرح سے کہا جا رہا ہے، تو اس کا مطلب ہے تمہارے بعض کے لیے، ٹھیک ہے، یعنی کہ یہ بھی ایک محاورتی زبان میں ہے کہ تم آپس میں جس طرح بات کرتے ہو، یا تمہارے بعض کے لیے یعنی آپس میں ایک دوسرے سے بات کرنا. کجھر بعضکم لبعض، جس طرح تم اونچی آواز میں آپس میں ایک دوسرے سے بات کرتے ہو. سمجھ آئی آپ لوگوں کو کہ کس طرح یہ بتایا جا رہا ہے کہ جس طرح تم لوگ آپس میں اونچی آواز میں بات کرتے ہو، اس طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے بات نہ کرو، ٹھیک ہے، جس طرح تم اونچی آواز میں آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ بولتے ہو، بات کرتے ہو گفتگو میں اپنی، اس طرح بات نہ کرو، ٹھیک ہے، ان کے حضور یوں، ٹھیک ہے، اس طرح اونچی آواز میں گفتگو نہ کرو جس طرح تم آپس میں ایک دوسرے سے اونچی آواز میں گفتگو کرتے ہو. یہ پوری آیت کا ترجمہ یہ بنا، ٹھیک ہے. بعضکم لبعض یہ ایک محاورتی زبان ہے، یہ بعض کا بعض کے لیے اس طرح بات کرنا، ٹھیک ہے، بعض نے بعض کے لیے یہ بات کہی، ٹھیک ہے، تو ہم یہ کہتے ہیں یہ آپس میں بات ہو رہی ہے ان کی. اچھا اب ہم سسٹر یہ جو کاف ہے اس کو ایک دفعہ ڈیفائن دوبارہ کر دیں، یہ کاف کو کس طرح ہم پڑھیں گے، یہ والا کاف جو شروع میں لگتا ہے. یہ ہے جس طرح، مثال، ٹھیک ہے، یہ یہاں ہم نے پڑھا، آپ نے شاید لیٹ جوائن کیا ہے، یہ دیکھیں یہ کا جو شروع میں آتا ہے نا کجھر، اس کے معنی ہوتے ہیں کلمے کے شروع میں آئے تو حرف تشبیہ، جس طرح کسی سے مثال مانند کی دیتے ہیں، ٹھیک ہے، تو یہ یہاں پر کس طرح کس کی طرف اشارہ ہو رہا ہے، جس طرح تم آپس میں بات کرتے ہو نا، یہ اس کی مثال دی جا رہی ہے، اس طرح بات نہیں کرنا، ٹھیک ہے. یہ والا جو یہ کاف جو شروع میں آئے گا اس کا ہوگا مانند، مثال، ٹھیک ہے، اور جو آخر میں آتا ہے وہ تو ہمیں معلوم ہے نا کہ وہ تو ضمیر ہے، یہ ضمیر نہیں ہے، ٹھیک ہے. اب ہم پڑھیں گے ان اور ان. ہم نے انا اور انا تو پڑھا تھا نا، وہ تھا بے شک کے لیے، نون پہ اگر شد ہوگا تو ان دونوں کے معنی چاہے الف پہ زیر یا زبر ہو، ان دونوں کے معنی ہوں گے بے شک. اب یہاں پر ہے سکون، نون پر سکون، ٹھیک ہے، اس کو جزم بھی کہتے ہیں. سکون ہوگا تو اگر زبر ہے الف پر، اگر الف پر زبر ہے تو معنی ہوں گے کے، اگر الف کے نیچے زیر ہے اور نون پہ سکون ہے تو اس کے معنی ہوں گے اگر. جیسے انشاءاللہ سے یاد کر لیں گے، اگر اللہ نے چاہا، انشاءاللہ، ٹھیک ہے، اگر اللہ نے چاہا. تو ان کے معنی ہوتے ہیں کہ، اور ان کے معنی ہوتے ہیں اگر. اور انا اور انا کیا معنی ہوتے ہیں؟ بے شک. بے شک، بے شک. آپ لوگوں کو عادت نہیں ہے نا اتنا لیکچر سننے کی، وہ اتنا انٹریکٹیو ہمارا لیول 1 گزرا ہے نا، تو مجھے بھی بہت عجیب لگ رہا ہے اتنا سارا بولنا. خیر، یہ الحمد نہیں، ہم للہ توجہ بہت سے سیکھنے کو مل رہا ہے. بول رہی ہیں. الحمد للہ. تو پہلے ہم نے پڑھا تھا کہ اچھا نون کے اوپر بتا شد. رہے ہیں. جی جزاک اللہ. آپ لوگوں کیا کو بھی یہ سارا اگر آپ لوگ لیول 1 نہیں کیے ہوتے نا تو تھوڑا زیادہ مشکل لگتا، بلکہ کافی مشکل لگتا. تو لیول 1 کرنے کا فائدہ یہ ہوا کہ اب آپ کو وہ چیزیں آتی ہیں، وہ ریوائز ہو رہی ہیں اور کچھ نئی آپ سیکھ رہے ہیں، ٹھیک ہے. تو یہ انا 4 آپ نے یاد کر لیے ہیں، اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہو اتنا. جو ان ہے وہ انشاءاللہ سے یاد رکھیے، صرف ایک آپ کو آج یاد کرنا ہے، وہ ہے ان، اس کا مطلب ہوتا ہے کہ، ٹھیک ہے. اب آگے ورڈ دیکھ لیجئے تحبتا، ٹھیک ہے. اچھا یہ تا الگ کر لیجئے، اس کا جو روٹ ورڈ ہے نا وہ ہابتا ہے، ٹھیک ہے، ہابتا. ہابتا کے معنی ہوتے ہیں عمل کا ضائع ہو جانا، ٹھیک ہے، رائگاں یا برباد ہونا، ٹھیک ہے. اچھا یہ والی جو تا ہے نا یہ آتین والی نہیں ہے، ٹھیک ہے، یہ میں آپ کو بتاؤں گی. یہ اگر ابھی سمجھ آ جاتی ہے تو ٹھیک ہے، ورنہ پھر انشاءاللہ اس کو ڈیٹیل میں دیکھیں گے. اچھا ہابتا جو ہے نا وہ اردو میں بھی استعمال ہوتا ہے مگر وہ خا کے ساتھ ہوتا ہے. مکتوب الحواس یعنی کہ جس کے حواس
برباد ہو جائیں، ضائع ہو جائیں. اردو میں یہ ہا کی بجائے خا سے آتا ہے. اچھا اب ایک چیز دیکھیے، اگر کسی اچھا یہ جو تا ہے نا، یہ کس کی یہ کس کی، یہ آتین والا تا بالکل نہیں ہے. اس کا مطلب یہ کہ ابھی ہم نے یہ پڑھا تھا کہ اگر اس کے بعد ایک ورڈ آئے گا اعمالکم، ٹھیک ہے. اچھا اب مجھے یہ بتائیے یہ جو اعمال ہے، یہ جو اعمال ہے یہ کون سی جمع ہے؟ یہ کون سی جمع ہے؟ مکسر. بالکل، شاباش. مکسر ہے، جمع مکسر، مکسر. ٹھیک ہے. اچھا اب یہ اگر کوئی فعل جمع مکسر سے پہلے آ رہا ہو، ٹھیک ہے، اور جمع مکسر غیر عاقل کی ہو، یعنی انسان کے علاوہ. غیر عاقل کیا ہوتے ہیں؟ انسان کے علاوہ. اعمال جو ہے وہ انسان تو نہیں ہے نا، وہ غیر عاقل چیز ہے، ٹھیک ہے. یہ نان لیونگ تھنگ لیونگ تھنگ والا بھی کانسیپٹ نہیں ہے، اس میں پھر جانور بھی ہے جن کی جو انسان کے علاوہ ہے، ٹھیک ہے. آپ یہ سمجھ لیں کوئی بھی چیز جو انسان کے علاوہ ہے اور اس کی جمع مکسر آئے تو اس کے فعل میں پہلے تا لگ جاتی ہے. یہ مؤنث کا صیغہ ہے، یہ والی جو تا ہے نا یہ مؤنث کی ہے، یہ معنی ترجمہ کرنے میں نہیں استعمال ہوگی، یہ صرف علامتی ہے، ٹھیک ہے. یہ علامت بتا رہی ہے کہ جو آگے جمع ہے وہ جمع مکسر غیر عاقل ہے. اس کو لکھ لیجئے کہیں، اگر کہیں پر یہ فعل ہے نا، یہ فعل ہمیں پتا ہے کہ 3 یا 4 حروف پہ ہوتا ہے. اسم اور فعل کا بھی آپ کو جو نا ڈفرنس بتانا ہے کہ اسم کیسے پہچانتے ہیں اور فعل. سب سے پہلے تو فعل کو پہچاننے کا یہی ہے کہ آتین لگا ہوا ہوگا، ٹھیک ہے، یا آخر میں واو نون ہوگا، واو الف ہوگا، ٹھیک ہے، یا پھر لا لگا ہوا ہوگا اس سے پہلے، وہ بھی فعل ہوگا. ابھی یہ تا لگی ہوئی ہے تو اس کا مطلب ہے کہ یہ فعل ہے. اس کے بعد آ رہا ہے اعمالکم، یہ ہے جمع مکسر، ٹوٹی ہوئی جمع ہے اس کی، ٹھیک ہے، اور یہ عاقل نہیں ہے، انسان کی جمع نہیں ہے. تو پھر کیا ہے؟ تمہارے اعمال، ٹھیک ہے. تو یہ صرف علامتی طور پہ آ رہی ہے کہ برباد ہو جائیں گے تمہارے اعمال. کہیں پر تا کا ترجمہ نہیں ہوا، صرف علامت کے لیے. یہ عربی کی گرامر کے لیے نا، اب جیسے واولز ہوتے ہیں وہ علامت کے لیے لگے ہوئے ہوتے ہیں ورڈ میں مگر پروناؤنس نہیں ہوتے، ٹھیک ہے نا. اسی طریقے سے یہ تا بتا رہی ہے آپ کو کہ یہ اگر سمجھ آ رہی ہے تو ٹھیک ہے، ورنہ ڈیٹیل میں بھی آئے گی آگے، ٹھیک ہے. پریشان ہونے والی بات نہیں ہے. جو چیزیں نئی پہلی مرتبہ انٹروڈیوس ہو رہی ہیں تو اس کا مطلب یہ بالکل نہیں ہے کہ آپ سے ایکسپیکٹ کیا جائے کہ آپ نے فوراً ہی اس کو سمجھ لینا ہے. سمجھ آ جائے ویل اینڈ گڈ، مگر یہ ریپیٹیشن سے بھی آپ کے ذہن میں آتا جائے گا، ٹھیک ہے، کہ اگر کوئی جمع مکسر ہے اور وہ غیر عاقل کی ہے، انسان کی نہیں ہے، تو پھر کیا ہوگا؟ وہ اس کے فعل میں پہلے تا لگ جائے گی، اور یہ مؤنث کی تا ہوتی ہے، ٹھیک ہے، یہ مؤنث کا صیغہ ہوتا ہے، ٹھیک ہے. تو پھر اس کا ترجمہ آگے پوری آیت کا دیکھیے. اچھا اب آگے ہے واو، یہ بھی اور ہے. انتم، تم سب، یہ کون سا ضمیر ہے جو ڈیٹیچ ہو کے آتا ہے، جو اٹیچ نہیں ہوتا، جو یہ اشارے کے لیے ہوتا ہے، یعنی کہ تم سب. اور تم سب لا آ گیا نہیں کے لیے، ٹھیک ہے. لا تشعرون. اچھا اب تشعرون میں دیکھیے تا جو ہے یہ مخاطب کی علامت ہے، ٹھیک ہے، واو نون جمع کی علامت ہے. دیکھیے کتنی مرتبہ بار بار ریپیٹ ہو رہا ہے، آپ کو یاد ہو گیا. صرف شعور بچا. یہ اردو میں بھی استعمال ہوتا ہے نا، شین عین را، ٹھیک ہے، شین عین را، یہ جو ہے یہ اردو میں شعور ہوتا ہے، ٹھیک ہے. اچھا اردو میں کیا ہوتا ہے کہ اگر کسی حرف میں زبر لگا ہو نا تو اس کو ہم اردو تلفظ میں الف پڑھتے ہیں، ٹھیک ہے. اگر کسی حرف کے میں جہاں عرب زیر لگاتے ہیں وہاں ہم اردو تلفظ میں یا پڑھتے ہیں، اور جہاں عرب پیش لگاتے ہیں وہاں اردو اس میں ہم واو پڑھتے ہیں، ٹھیک ہے. یہ ایک ایڈیشنل پوائنٹ ہے. آپ یہ سمجھ لیں کہ الف سے پہلے زبر جو ہے وہ فیوریٹیبل ہوتا ہے، یا سے پہلے زیر اور واو سے پہلے پیش. تو یہ شعور ہے، اردو میں ہم جانتے ہیں شعور، ٹھیک ہے. شعور مطلب سمجھ. تشعرون تم سمجھ رکھتے ہو، یہ آتین کی ہے. تشعرون تم سب شعور رکھتے ہو، ٹھیک ہے. لا تشعرون تم سب شعور نہیں رکھتے، ٹھیک ہے. اب یہاں پہ دیکھیں
اگر یہ واو نہیں ہوتا الف ہوتا تو کیا ہوتا؟ تم سب شعور نہیں رکھو، یہ کس میں آ جاتا؟ یہ نفی میں آ جاتا، منع کرنے میں آ جاتا، ٹھیک ہے. مگر یہاں پر یہ نہیں کے معنی میں کہ تم سب شعور نہیں رکھتے، صحیح ہے، وہ والا امر نہیں ہے یہ، ٹھیک ہے نا. یہ اس چیز کی نفی کر رہا ہے، یہ ایک اسٹیٹمنٹ ہے، امر میں حکم دیا جاتا ہے. یہ والا لا جو ہے یہ اسٹیٹمنٹ کے لیے آ رہا ہے. جب واو نون سے پہلے لا لگا ہوگا نا وہ اسٹیٹمنٹ ہوگی، وہ کسی چیز سے منع نہیں کر رہا، وہ بتا رہے ہیں ہمیں کہ تم اس چیز کا شعور نہیں رکھتے، تم سب اس چیز کا شعور نہیں رکھتے. آگے جب ہم پوری آیت کرتے ہیں تو پھر یہ دیکھتے ہیں، یہاں سے دیکھیے، یہاں تک ہم نے پڑھا تھا نا، کجھر بعضکم لبعض، جس طرح تم بلند کرتے ہو بعض اپنی مطلب بعض کی آوازیں بعض کے لیے، ٹھیک ہے نا، جیسے تم آپس میں ایک دوسرے کے لیے آوازیں بلند کرتے ہو، ٹھیک ہے. یہاں پہ یہ بات ہوگی اب ان کے تحبتا ضائع ہو جائے اعمالکم تمہارے اعمال، ٹھیک ہے، وانتم اور تم نہیں شعور رکھتے، اور ایسا نہ ہو کہ تمہیں شعور ہی نہ ہو کہ تمہارے اعمال ضائع ہو گئے. اب اس پوری آیت کا ترجمہ دیکھیے. اے اہل ایمان، اپنی آوازوں کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آواز سے بلند نہ کرو، ان سے اس طرح گفتگو نہ کیا کرو جس طرح تم آپس میں ایک دوسرے سے کرتے ہو، کہیں ایسا نہ ہو کہ تمہارے اعمال ضائع کر دیے جائیں اور تمہیں خبر بھی نہ ہو. یہاں پہ ٹھیک ہے، یعنی کہ تم یہ سمجھ رہے ہو، یہ ایک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ہم نے اب یہ پڑھا تھا نا کہ یہ شروع میں جو آیات آئی ہیں یہ ایک کس طریقے سے 6 آیات جو ہماری شروع کی تھی اس کا میں نے آپ کو بتایا تھا کہ یہ اس میں بتایا جا رہا ہے، اس میں کچھ لاز دیے جا رہے ہیں، ٹھیک ہے. تو یہ والے لاز جو تھے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس کے لیے تھے کہ آپ ان کے سامنے کس طریقے سے گفتگو کریں، ٹھیک ہے. اس میں 2 باتیں ہیں، یہ تھوڑا سا میں آپ کو بتانا یہاں پر چاہوں گی کہ اب اگر ہم یہ کہیں کہ یہ تو خاص ان کے لیے ہو گیا جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محفل میں ہوتے تھے، ٹھیک ہے، ان کے سامنے ہوتے تھے، ٹھیک ہے، تو پھر یہ ہمارے لیے تو نہیں ہوا، نہیں، ایسا نہیں. ایک بات تو یہ آ گئی اپنی آوازوں کو بلند کرو، اور دوسری دوبارہ اس بات پہ آیا کہ اور نہ بلند کرو اپنی بات میں. جب 2 مرتبہ اسواتکم کا جو ترجمہ ہے نا اس میں دونوں باتیں آتی ہیں، ایک تو ہوتی ہے جو جھر ہے اس میں والیوم کا اونچا کرنا بھی آتا ہے، اور ایک ہوتی ہے آواز کا بلند کرنا. وہ کیا ہوتا ہے؟ ہم یہ نہیں کہتے کہ اپنی آواز کو بلند کرو، مطلب پہنچاؤ اپنی بات کو، اپنے موقف کو پہنچاؤ. اس کے لیے بھی تو ہم یہی بات کرتے ہیں نا کہ اپنی آواز بلند کرنی چاہیے ہمیں اس کے خلاف، ٹھیک ہے نا. یہ بات ہے، یہ 2 چیزوں کے لیے، ایک تو والیوم ہے ایگزیکٹلی کہ آواز اونچی کرنا، ایک ہوتا ہے اپنے موقف کو ان کے موقف پہ رکھنا، فوقیت دینا، یعنی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رائے پر اپنی رائے کو فوقیت دینا. اب ہمارے لیے اس میں کیا ہے؟ وہ ہے دونوں چیزیں آ گئی. ایک تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے آپ نے آواز بلند نہیں کرنی ہے، جس طریقے سے آپس میں بات کرتے ہیں دھیمے لہجے میں بات کرنی ہے، ٹھیک ہے. دوسری، آپ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رائے پر اپنی رائے نہیں رکھنی. اب اگر ہمیں کوئی حدیث پتہ چلتی ہے اور میں یہ کہوں کہ ہاں حدیث میں تو یہ ہے مگر میری رائے یہ ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ میں نے فوق کر لیا، ترفعو کر لیا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو یہ فوقہ ہے نا کہ ان کی رائے پر اپنی رائے کو فوقیت دے دی. ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ ہمارا اختیار کیا ہے؟ صرف کہ اگر آپ کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی حدیث پتہ چلے تو ہمارا صرف اختیار یہ ہے کہ ہم یہ دیکھ لیں کہ وہ اوتھینٹک حدیث ہے بھی یا نہیں، ٹھیک ہے. ان کے راوی کون ہیں، وہ کون سے کیا کہتے ہیں مجموعے سے ہے، وہ بس جب ہمیں یہ پتہ چل جائے کہ ہاں یہ واقعی حدیث ہے تو اس کے بعد ہم اپنی آواز کو پست کر لیں گے، ہم اپنی رائے کو 0 کر لیں گے، کیونکہ یہ اللہ تعالیٰ کے سامنے اتنا سنگین گناہ ہے کہ وہ یہ آگے کہہ رہے ہیں کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ تمہیں اندازہ ہی نہ ہو، تمہیں شعور ہی نہ ہو، تمہیں پتہ ہی نہ لگے اور تمہارے سارے اعمال ضائع ہو جائیں. تو یہ تھوڑی سی اس کی تشریح ہے. ایک واقعہ تھا، وہ میں بتا کے آپ کو یہ سیشن اینڈ کروں گی انشاءاللہ.
नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मस्जिद नबी में एक बार खुतबा दे रहे थे, तो सहाबा कराम सब मस्जिद में मौजूद थे। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा बैठ जाओ। अच्छा, एक सहाबी का नाम मुझे इस वक्त जहन से निकल गया, हजरत वो उनका जहन में नाम इस वक्त बहुत ही करीबी साथी थे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के, उनका नाम मुझे याद आता है तो मैं आपको बताती हूँ। वो आ रहे हजरत मास थे सर। हजरत मसूद आ रहा है उनके नाम में ना, तो वो मुझे याद नहीं आ रहा इस वक्त, बिल्कुल जहन से निकल गया मेरे, पता नहीं। अच्छा खैर, वो बहुत वो मैं आपको उनका नाम जरूर बताऊंगी। तो वो आ रहे थे मस्जिद में खुतबा करने। जब वो पहुंचे जहां पर मस्जिद के बाहर जो एक कच्चा होता है ना, जहां पर सब चप्पलें रखी होती है वहां पर, तो उनको नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आवाज पहुंची कि बैठ जाओ, तो वो वहीं बैठ गए। तो जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का पूरा खुतबा खत्म हो गया, आधे घंटे बाद, थोड़ी देर बाद, तो जब सहाबा कराम बाहर निकले मस्जिद नबी से, तो उन्होंने देखा अब्दुल्ला बिन मसूद जी। तो वो उन्होंने कहा अरे आप यहाँ क्यों बैठे हैं? तो उन्होंने ये कहा कि जब मैं यहाँ अंदर मस्जिद आ रहा था तो मुझे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आवाज आई कि बैठ जाओ, तो मैं वहीं बैठ गया। तो निकाह अरे नहीं, ये तो जो मस्जिद में सहाबा थे उनसे कहा था। तो कहने लगे हाँ, मुझे नहीं मालूम किससे कहा था, मगर मुझे ये पता चला कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि बैठ जाओ, तो मैं जहाँ पे था मैं वहीं बैठ गया। तो आप ये सोचिए कि उन्होंने कहा कि कहीं मुझे हुआ कि कहीं मैं इस आयत के उसमें ना आ जाऊं कि मैंने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात सुनी और मैं उसके ऊपर अपनी राय करते हुए मैं अंदर चला गया। तो मतलब वो इतना ज्यादा डरते थे इन छोटी छोटी सी बात से, कि इतनी ज्यादा वो बात है। हम एक तबसरे करते हैं बैठ के, अगर कोई आयत है या कोई हुक्म है, अगर हमें पता चल गया खामोशी अख्तियार कीजिए, कहते हैं ना अपना सर झुका दीजिए, क्योंकि ये आगे आ गया है, ये प्रोटोकॉल है नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का, ये अल्लाह ताला ने फरमाया, और ये बहुत संगीन बात है। ठीक है, अगर आपको पता चल गया कि हदीस ऑथेंटिक है, तो हमारी फिर उसके ऊपर कोई राय देने का कोई हक नहीं है किसी भी किस्म का। ठीक है, तो हम ये प्रोटोकॉल सीख रहे हैं इस सूरत में। ठीक है, जज़ाकल्लाह मजिद फजिद। अब मैं आपसे चाहूंगी कि आप सब इस आयत का थोड़ा थोड़ा तर्जुमा करें। जी। स्टार्टिंग जी, सिस्टर फरा हैं जी, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आप जो है ना वो तरफाऊ तक करें। या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तरफाऊ, ए अहले ईमान, नहीं बुलंद करो अपनी आवाजों को। जी, नहीं बुलंद करो बस है। ठीक है, नहीं बुलंद करो, ठीक है, नहीं बुलंद करो। जी आगे नहीं करूँ मैं? मैं ना सबसे थोड़ा थोड़ा करवाना चाह रही हूँ। अच्छा अच्छा अच्छा, जज़ाकल्लाह खैरन कसीरन। जी जी, सिस्टर उज़मा आप करें अस्वातिकुम से नबीउल सौत नबी तक। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अस्वातकुम फौqa सौतिन नबी, अपनी आवाजें नबी की आवाज के ऊपर। जी ठीक। जी सिस्टर फहमीदा आप पढ़े वला तजहरू लहू। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वला तजहरू, बस इतना पढ़ना है। नहीं, लहू लहू तक बिलकौली। ठीक है, लहू बिलकौली। जी, वला तजहरू लहू बिल कौली, और तुम बुलंद ना करो उसके लिए अपनी गुफ्तगू में। हाँ, उनके लिए अपनी गुफ्तगू में। ठीक है, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनके लिए। ठीक, माशाल्लाह। जी जी सिस्टर परवीन, कजहर बादिकुम लिबादिन। अच्छा, कजहर या बिलकौली? नहीं, कजहर। अच्छा, कजहर कजहर बादकुम लिबादिन, और बदहवास नहीं हो अपने बाज में बाज को। नहीं, कजहर का क्या मतलब है?
نہیں کرو نا، نہیں یعنی نا تو نہیں ہے نا یہاں، کاف نہیں کا نہیں نہیں، ہاں کجھر یعنی طرح بدحواسی. جی جس طرح تم بلند کرتے ہو، جس ہاں طرح جس طرح تمہارے تم بلند پاس کرتے ہو بات کو، بعد میں تم باز کو. جس طرح جس طرح تم میں سے بعض بلند کرتے ہیں بعض کے لیے. باز کے لیے، ہاں جس طرح تم میں سے بلند کرتے ہیں باز کے لیے، باز کم باز بات کے لیے، لباد باد. جی ٹھیک. جی اسسٹنٹ شہناز آپ پڑھیں. جی السلام علیکم. جی اعوذ پڑھیں. باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. ان اگر یہ والا ان کیا تھا؟ وہ تو ان ہوتا ہے نا اگر. کے اچھا کے، ان کے، جی ان کے تابتا اعمالکم. پورا پڑھوں گا جی؟ جی بس یہ اعمالکم تک. تہبتا اعمالکم. ہاں کہ تمہارے اعمال برے بولیں گے، برباد ہو جائے، ضائع ہو جائے. برباد ضائع ہو جائے. ایسا نہ ہو کہ تمہارے اعمال برباد ہو جائیں. جائے ٹھیک ہے، ضائع برباد ہو ہو جائے. جائے. جی سسٹر راحت، جی وَأَنْتُمْ لَا تَشْعُرُونَ. جی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَأَنْتُمْ لَا تَشْعُرُونَ، اور تم شعور نہیں رکھتے. جی اور تم شعور نہیں رکھتے. ٹھیک. جزاک اللہ مزید فضد، بارک اللہ فیک. آپ سب کا بہت بہت شکریہ. کلاس کو، سیشن کو آپ لوگوں نے وقت سے جوائن کیا. دعا پڑھ لیتے ہیں. سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک. اللہ تعالیٰ آپ سب کا بیٹھنا اٹھنا اپنی بارگاہ میں قبول و مقبول فرمائے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو علم نافع عطا فرمائے، ہمیں وسعت والا آمین علم فرمائے، عطا فرمائے، اور ہمیں آمین عمل کی بھی توفیق دے. ہم صرف علم حاصل آمین کرنے والے بلکہ اس پہ عمل کرنے والے، اس کو دوسروں تک پہنچانے والے بنے. اللہ تعالیٰ قرآن کے تمام حقوق ہم سے پورے کروائے. اللہ تعالیٰ آنے والی ہماری نسلوں میں قرآن کے دائی اٹھائے. آمین اللہ تعالیٰ اپنے دین کا کام ہم سے خود لے لے. اللہ تعالیٰ ہماری نیتوں کو اپنے لیے خالص فرمائے. اللہ تعالیٰ ہمیں ہمیشہ قرآن سے اسی طریقے سے جوڑے رکھے. اللہ تعالیٰ ہمیں آمین نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جس چیز سے منع کیا اس سے رکنے کی، اور جس چیز کا حکم دیا اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین یا رب العالمین. اللہم صلی علی محمد وعلی آلہ وبارک وسلم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جزاک اللہ خیر. حمدن کثیرا. جزاک اللہ اللہ آپ خیر. کو بشریٰ اچھا رکھے.